بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم عین سین قاف كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم۔ یہ سورہ شورى شریف مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ اس کی کچھ آیات مدینہ منورہ میں نازل ہوئی۔ اس کی پہلی دو آیتیں یہ حروف مقطعات میں سے حامیم اور عین سین قاف۔ اس کی مراد کو اللہ تبارک و تعالی اور اس کی عطا سے حبیب کریم علیہ السلام جانتے ہیں۔ حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توسل سے علماء ربانیین اسے جانتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کذالک یوحی الیک وإلی الذین من قبلک اللہ، میں ایسا ہی اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی طرف اور آپ سے پہلے انبیاء کرام کی طرف وحی فرمائی۔ وہ اللہ تبارک و تعالی جو عزتوں والا، غلبے والا، حکمت والا ہے۔ یہ آیت مبارکہ ختم نبوت پر بہت بڑی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کی طرف وحی فرمائی اور آپ سے پہلے انبیاء کی طرف وحی فرمائی۔ اگر آقا علیہ السلام کے بعد کوئی نبی آنا ہوتا تو اس کا بھی ذکر یہاں ہوتا۔ ٹھیک ہے جی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یہ جو اگلی آیت مبارکہ لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، میں اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمینوں میں ہے۔ وہو العلی العظیم، وہی بلندی والا، عظمتوں والا ہے۔ اگلی آیت مبارکہ جو ہے فرمایا تکاد السماوات یتفطرن من فوقہن والملائکۃ یسبحون بحمد ربہم، میں اس کی بلندی اور عظمت کے پیش نظر قریب تھا کہ آسمان اوپر سے پھٹ جاتے، آسمان اوپر سے پھٹ جاتے اللہ تبارک و تعالی کی عظمت اور بلندی کے پیش نظر۔ اور فرمایا کہ والملائکۃ یسبحون بحمد ربہم، رب تعالیٰ کے جو فرشتے ہیں رب تبارک و تعالیٰ کی حمد کے ساتھ تسبیح پڑھتے ہیں، رب تعالیٰ کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح پڑھتے ہیں، یعنی سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اور فرمایا کہ دوسرا کام کیا کرتے ہیں فرشتے، وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ، زمین پر رہنے والے اہل ایمان کی بخشش کے لیے دعا مانگتے ہیں، یعنی مومنوں کے لیے بخشش کی دعا مانگتے ہیں فرشتے۔ رب تبارک و تعالیٰ معاف فرمانا چاہتا ہے اہل ایمان کو تو اس نے مامور فرمایا ملائکہ کو کہ تم مومنوں کے لیے بخشش کی دعا مانگا کرو۔ یہاں ویسے مطلق ہے کہ جو بھی زمین میں رہتے ہیں ان کی بخشش کے لیے، تو یہ ذہن میں رہے کافروں کی بخشش کے لیے دعا نہیں ہوتی، کافر کی بخشش کے لیے دعا نہیں ہوتی، بلکہ کوئی بندہ حلال جانتے ہوئے، جائز سمجھتے ہوئے کافر کی بخشش کے لیے دعا مانگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فلاں کافر کو بخش دے، تو بندہ خود ایمان سے فارغ ہو جاتا ہے، خود ایمان سے فارغ ہو جاتا ہے۔ تو آپ بتائیں جو کافروں کی جا کے فاتحہ پڑھتے ہیں ان کے لیے بخشش کی دعائیں مانگتے ہیں، کافروں کہتے ہیں اللہ تعالیٰ فلانی مدر ٹریسا کو جنت نصیب کرے، اس کا کیا بنے گا بھائی؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ملائکہ جو ہیں وہ زمین پر رہنے والے لوگوں کے لیے یعنی اہل ایمان کے لیے بخشش کی دعا مانگتے ہیں۔ کافروں کے لیے دعا اگر بخشش کی ہو تو وہ بخشش کی دعا نہیں ہوتی بلکہ ہدایت کی دعا ہوتی ہے۔ اگر دعا یہاں پہ کافروں کے لیے بھی ہو تو وہاں ان کے لیے دعا اس معنی میں ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ایمان کی توفیق دے کر ان کو بخش دے، یعنی اس معنی میں دعا ہوگی۔ سیدھی بخشش کی دعا کرنا کافروں کے لیے جائز نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الا ان اللہ هو الغفور الرحیم، خبردار بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے جی۔ والذین اتخذوا من دونہ اولیاء اللہ حفیظ علیہم، اور وہ جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر اوروں کو دوست بنا رکھا ہے، بتوں کو دوست بنا رکھا ہے، کافروں کو دوست بنا رکھا ہے، جی امریکہ کو یار بنا رکھا ہے، ہندوستان کے انگریزوں کو، ہندوؤں کو یار بنا رکھا ہے، مشرکوں کو یار بنا رکھا ہے، تو رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہر وہ بندہ جو رب کو چھوڑ کر اوروں کو دوست بنائے، رب کو چھوڑ کر اوروں کو مددگار بنائے، کہ جی فلانا میرا مددگار ہے، فلانا مددگار ہے، رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اللہ حفیظ علیہم، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب پر نگران ہے، اللہ تعالیٰ ان سب کے اعمال کو دیکھ رہا ہے، ملاحظہ فرما رہا ہے۔ وما انت علیہم بوکیل،
حبیب پیارے آپ ان کے ذمہ دار نہیں ہیں، آپ کا کام اتنا تھا کہ آپ پہنچا دیں، آپ نے دین حق کی دعوت پہنچا دی، آپ نے پیغام دے دیا، آپ نے توحید کی دعوت دے دی ان کو، اب یہ نہیں مان رہے تو یہ گناہ انہی کا ہے، وبال انہی پر پڑے گا، آپ ان کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ آپ سے نہیں پوچھا جائے گا کہ حبیب یہ گناہ کیوں کرتے رہے، آپ سے صرف یہ پوچھا جائے گا آپ نے تبلیغ کی تھی یا نہیں کی تھی، وہ حبیب آپ فرما رہے ہیں۔ آپ سے سوال بنتا یہی ہے کہ آپ نے تبلیغ کی ہے یا نہیں کی، وہ آپ فرما رہے ہیں، تو آپ سے پھر یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ انہوں نے کیوں نہیں مانا، انہوں نے وہ دعوت کو قبول کیوں نہیں کیا۔ اس سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ دائی کے ذمے، مبلغ کے ذمے صرف پہنچا دینا ہے بس، اس طرح نہیں ہے کہ جناب بعد میں اس سے بھی پوچھا جائے گا۔ اس سے یہ بھی بات ثابت ہوئی کوئی بھی بندہ جو ہے اس وقت تک بری و ذمہ نہیں ہو سکتا جب تک پیغام نہ دے دے۔ پیغام اس نے دے دیا، کوئی بندہ غلط کام کر رہا ہے، دین حق کی راہ میں رکاوٹ ڈال رہا ہے، یا کوئی بھی غلط کام کر رہا ہے، مشرک ہے، کافر ہے، تو اس پر یہ تو لازم ہے نا مومن پر اسے دعوت دے اسلام کے دین کی، ہیں جی، دعوت دے انہیں، اور دلائل کے ذریعے، عقلی دلائل، نقلی دلائل، جس طرح بھی ہو سکے، ممکن ہو سکے، کم از کم اس تک دعوت پہنچا دے۔ دعوت پہنچا دی اس نے تو یہ بری و ذمہ ہو گیا، اب اس کا ذمہ نہیں رہا، یہ بری و ذمہ ہو گیا۔ اب اس سے یہ نہیں پوچھے جائے گا قیامت والے دن کہ وہ کافر کیوں رہا، وہ مشرک کیوں رہا، بے دین کیوں رہا، اس کے ذمہ یہ تھا کہ یہ پیغام پہنچا دے، وہ پیغام پہنچ گیا، اب یہ بری و ذمہ ہو گیا، اب یہ وکیل نہیں رہا ان پر۔ آج ہم دیکھیں، ذرا غور کریں کہ ہماری جو تقریریں ہوتی ہیں، ان تقریروں میں کتنی دعوت ہوتی ہے ہندوؤں کے لیے، کتنی دعوت ہوتی ہے ہماری مشرکوں کے لیے، کتنی دعوت ہم دیتے ہیں یہود و نصارہ کو، ان کے دین باطل پر کتنے ہمارے خطابات جو ہیں وہ شعلہ بیانی جو ہے ان پر گرجتی ہے، جیسے کہتے ہیں نا شعلہ بیان عالم آ رہے ہیں، وہ شعلہ بیان کتنی چنگاریاں ڈالتا ہے ان کے غلط عقیدوں پر، ان کے عقیدوں کو بھسم کرنے کے لیے۔ ان کے آپ پورے قرآن پاک کو دیکھ لیں، رب تبارک و تعالی نے جا بجا توحید کا اعلان فرمایا ہے یا نہیں؟ جگہ جگہ جناب ان کے غلط عقیدوں کی دھجیاں اڑائی گئی ہیں، لیکن ہماری جو بیانات ہوتے ہیں، ہماری محافل جو ہوتی ہیں، ان میں بھی ایسی باتیں ہوتی ہیں۔ حبیب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا تو کوئی بھی، آپ جتنے بھی دروس سن رہے ہیں، کوئی بھی درس ایسا نہیں ہوتا جس میں جناب ان کے باطل عقیدے کا رد نہ ہو، ہے ان کو جواب نہ دیا گیا ہو، جگہ جگہ پہ انہیں جواب دیے جا رہے ہیں یار۔ یعنی اس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ قرآن کا منہج اور ہے، ہمارا منہج اور ہے۔ قرآن کچھ اور دکھانا چاہتا ہے، ہم کچھ اور کرنا چاہتے ہیں۔ قرآن جو کچھ ہمیں دے رہا ہے وہ ہم لے نہیں رہے ہیں۔ رب تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو کچھ میرے حبیب تمہیں دیں وہ لے لو تم، اور جس چیز سے منع کریں اس سے رک جاؤ۔ اس سے مراد، ہم نے سارا زور لگا دیا کہ اس سے مراد دنیا کا مال ہے، حضور دنیا کا مال دیتے ہیں، لیکن جو کچھ حضور نے شریعت دی ہے، جو حضور نے دین دیا ہے، اس کی طرف ہماری توجہ ہی نہیں۔ وما آتاکم الرسول، جو کچھ حبیب تمہیں دیں وہ لے لو تم، یعنی دین تمہیں دے، سب سے بڑی نعمت جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے میں ہمیں ملی ہے وہ دین ہے، وہ رب تبارک و تعالیٰ کی توحید ہے۔ اس سے بڑی اور کوئی شے نہیں ہو سکتی۔ بتائیں دین سے بڑی کوئی شے ہو سکتی ہے؟ جس دین کے لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنی قربانیاں دی، جس دین کے لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سگے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کے کلیجے کے ٹکڑے کر دیے گئے، بتائیں بھائی۔ تو یہ وہی دین ہے بھائی، اسی منہج، اس منہج کو دیکھیں۔ علامہ اقبال رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ قرآن کا آئین کچھ اور ہے، مومن کسی اور آئین کی باتیں کرتا پھرتا ہے۔ قرآن کا منہج دیا ہوا تو اور تھا، لیکن ہمارا منہج آج اور ہے۔ ہماری جتنی بھی تقریریں ہوں گی ساری جناب وہ انہی باتوں پر ہوں گی جن کا، یعنی کہ اسلام کا بنیاد نہیں ہے، اسلام کی یہ پکی بات ہے، وہ اسلام کا بنیاد نہیں ہے وہ، یعنی جس پر اسلام کھڑا ہو ان باتوں کی طرف ہماری توجہ ہی نہیں۔ ادھر کی بات ادھر کی بات، یہ پکڑ کے یہ بیان کرتے پھرتے ہیں، وہ بیان کرتے پھرتے ہیں۔ آج یہ فلانا واقعہ ہے، ایک مولوی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے کا واقعہ 3 گھنٹے میں بیان کرتا ہے، صرف اسلام لانے کا واقعہ 3 گھنٹے میں بیان ہو رہا ہے۔ بتائیں بھائی، ادھر سر لگائے گا، ادھر 4 شعر پڑھے گا، ادھر پنجابی کی شعر پڑھے گا، ادھر اردو کو شعر پڑھے گا، اس طرح کر کے جناب وہ عوام بھی خوش، مولوی بھی خوش۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، جی دیکھیں وما انت علیہم بوکیل، آپ حبیب آپ ان کے ذمہ دار نہیں ہیں، ہاں آپ نے پہنچا دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، جی دیکھیں قرآن کے نزول کا مقصد بیان کیا رب نے اس آیت مبارکہ میں، قرآن آیا کیوں ہے جی، یہ دیکھیں وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا، اسی طرح حبیب ہم نے آپ کی طرف عربی قرآن نازل فرمایا، لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا، تاکہ آپ مرکزی شہر مکہ مکرمہ کو کہتے ہیں، یہ ذہن میں رہے، یہ زمین کی ابتدا جو ہے نا
یہ کعبہ مشرفہ سے ہوئی، یہیں سے زمین پھیلائی گئی، اس لیے مکہ مکرمہ کو ام القریٰ کہتے ہیں۔ ام القریٰ کہتے ہیں شہروں کی ماں، شہروں کی ماں، ام القریٰ مرکزی شہر، ٹھیک ہے جی۔ فرمایا کہ حبیب ہم نے قرآن اس لیے نازل کیا ہے تاکہ آپ مرکزی شہر والوں کو ومن حولہا، جو اس کے ارد گرد رہتے ہیں، انہیں آپ ڈر سنائیں، انہیں آپ ڈر سنائیں، اس لیے ہم نے قرآن نازل کیا ہے۔ رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَتُنذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ لَا رَيْبَ فِيهِ، اور آپ اس دن سے بھی ڈرائیں جو دن جمع ہونے کا ہے، مطلب جمع ہونے کا قیامت کا دن، قیامت میں سارے جمع ہوں گے، میں قیامت کے دن سے بھی آپ انہیں ڈرائیں، لا ریب فیہ، جس دن کے آنے میں شک ہی نہیں ہے، جس دن کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو یہ بھی ذہن میں رہے، کئی سارے لوگ یہ لا ریب بچیوں کے نام رکھ دیتے ہیں، کتنی لڑکیوں کے نام کیا ہے جی، لا ریب، بھائی لا ریب کیا نام ہے؟ کل ایک بندہ آیا نام پوچھنے کے لیے، بچے کا نام رکھنا ہے جی طٰہٰ یا یاسین، میں نے کہا یہ تو دونوں نام رکھنے درست نہیں ہے، غلام یاسین نام رکھو یا پھر غلام طٰہٰ رکھو نام، ہیں جی، یہ دونوں نام آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ یاسین نام اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہو، اور اس کا معنی معلوم نہیں ہے۔ جب معنی معلوم نہیں ہے تو پھر ہم وہ نام کیسے رکھ سکتے ہیں بھی بتائیں؟ آج لوگ جو نا ایسے ہی قرآن پاک میں آ گیا نام رکھ دو بھائی، میں نے کہا قرآن پاک میں بقرہ بھی آیا ہے، گائے کو کہتے ہیں، وہ بھی تو نام ہونا چاہیے نا کسی نہ کسی کا، جمل بھی آیا ہے، اونٹ کو کہتے ہیں، یہ قرآن پاک میں آیا ہے، لڑکے کا نام جمل رکھ دیا ہے۔ ایک لفظ اور بھی ہے خنزیر، وہ بھی 4 بار آیا ہے، عجیب نظام ہے یار۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا آپ اس جمع ہونے کے دن سے بھی آپ ڈر سنائیں جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ آگے فرمایا رب تعالی نے فریقٌ فی الجنہ و فریقٌ فی السعیر، ایک گروہ جنت میں ہوگا اور ایک گروہ جہنم میں ہوگا، یہ رب نے ونڈ کر دی ہے، رب نے تقسیم فرما دی ہے، ایک جنتی ہے ایک جہنمی ہے۔ جی آج ہمیں کہتے ہیں مولوی جہنمی بنا دیتے ہیں پکڑ کے کسی کو جہنمی، بھئی ہم نہیں کہہ رہے، رب کا قرآن فرما رہا ہے، ہم تو بیان کر رہے ہیں، ہم تو بتا رہے ہیں آپ کو، بنا نہیں رہے ہم، بنانے والا رب ہے۔ ہاں جو بندہ اس کی نافرمانی کرے گا وہ جہنمی بنے گا، جو اس کی فرما برداری کرے گا وہ جنت جائے گا۔ رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اور اگر اللہ تبارک و تعالی چاہتا تو ان سب کو ایک ہی امت بنا دیتا، سارے مومن ہوتے، سارے کلمہ پڑھتے، سارے مسلمان ہوتے، لیکن وَلَٰكِن يُدْخِلُ مَن يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت بھی اسے عطا فرماتا ہے جسے پسند فرماتا ہے، جسے چاہتا ہے رب تبارک و تعالیٰ اسے اپنی رحمت میں داخل فرماتا ہے۔ وَالظَّالِمُونَ مَا لَهُم مِّن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، ظالم سے مراد یہاں کافر ہیں، اور کافر جو ہیں ان کا نہ کوئی دوست ہے نہ ہی کوئی مددگار ہے۔ قیامت کے دن جب یہ عذاب میں ڈالے جائیں گے ان کا کوئی دوست نہیں ہوگا اور نہ ہی کوئی مددگار ہوگا ان کا کہ عذاب ان سے تھوڑا دوری کر دے، ان کو عذاب سے تھوڑا سکون دے دے، عذاب ان کا اپنے اوپر لے لے یا پھر عذاب سے ان کو بچا لے، ایسا کوئی نہیں ہوگا۔ رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ام اتخذوا من دونہ اولیاء، میں کیا وہ لوگ جنہوں نے اللہ کو چھوڑ کر اوروں کو دوست بنا رکھا ہے، جی فاللہ هو الولی وهو یحیی الموتى، کان کھول کے سن لیں، اللہ تبارک و تعالی ہی سچا دوست ہے، بس اللہ تعالی ہی سچا دوست ہے۔ وہو یحیی الموتى، وہی مردوں کو زندہ فرمانے والا ہے، وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، جی دیکھیں جمہوریت کی اور جتنی بھی اس طرح کی چیزیں ہیں، پنچایتی نظام جو رب رسول کے نظام کے تابع نہ ہو، ہیں سارے کا سارا سب کو رب تبارک و تعالی نے اس آیہ مبارک میں صرف ایک جملہ کہہ کے فحکم الی اللہ فرما کر رب تعالی نے سب کو رد فرما دیا۔ ما وما اختلفتم فیہ من شیء، کسی بھی شے میں تمہارا اختلاف ہو جائے، کسی بھی مسئلے میں تمہارا اختلاف ہو جائے تو فحکم الی اللہ، تو حکم تم نے رب کی طرف لوٹانا ہے، یعنی فیصلہ رب کا چلنا ہے، بس جو رب فرما دے وہی فیصلہ ہونا چاہیے تمہارا۔ رب تعالیٰ نے فرمایا ذالکم اللہ ربی علیہ توکلت و الیہ انیب، میں حبیب پیارے آپ فرمائیں یہی اللہ میرا رب ہے، میں اسی پر بھروسہ کرتا ہوں اور اسی کی طرف میں لوٹنے والا ہوں۔
اب یہ آیت مبارکہ دیکھ لیں جی، رب کیا فرماتا ہے؟ اختلاف ہو جائے تو کس طرف دیکھو تم؟ رب کے حکم کی طرف۔ کس طرف دیکھو؟ رب کے حکم کی طرف۔ آج ہم کس طرف دیکھتے ہیں؟ ہاں جی، ہم کس طرف دیکھتے ہیں؟ انگریز کے قانون کی طرف دیکھتے ہیں۔ انگریز کا قانون کیا کہتا ہے جی اس بارے میں وہ دیکھیں جی۔ جیسے غازی اسلام غازی ممتاز حسین قادری شہید رحمہ اللہ کا فیصلہ کرنے والا جو جج تھا، اپنے آپ کو سید کہتا تھا، وہ کہتا تھا رب رسول کے قانون کے مطابق تو نے ٹھیک کیا ہے، گورنر شیطان تصیر کو نے قتل کیا، وہ ٹھیک کیا ہے رب رسول کے قانون کے مطابق، لیکن پاکستان کے قانون کے مطابق درست نہیں کیا نے، اس لیے تمہیں 2 مرتبہ سزائے موت سنائی جاتی ہے۔ بتائیں بھئی، رب کا قانون کیا کہے اور پاکستان کا قانون کیا کہے؟ یہی ہم کہتے ہیں بھئی یہ آپ کا قانون اسلام والا نہیں ہے، پتہ نہیں کس منہ سے دعوے کرتے ہو پھر تم اسلام کے، نام مسلمان ہے، نام اسلام کا استعمال کرتے ہو، اور جناب تمہیں اسلام کا قانون ہی پسند نہیں ہے، کہتے نہیں جی اسلام بڑی سخت باتیں، توبہ یہ نہیں چلتا ہے، نعوذ باللہ۔ کہتے آپ نے بھی لوگوں سے سنا ہوگا نا، کہتے ہیں جی اسلام پہ چلنا آسان تھوڑا ہے، کہتے نہیں کہتے لوگ؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ پھر رسول اللہ علیہ السلام جو دین دے کے گئے ہیں اتنا مشکل ہے کہ بندہ چل ہی نہ سکے اس پر۔ ہاں جی، جو بندہ کہتا ہے نا یہ مشکل کام ہے، یہ دین پہ چلنا مشکل ہے، وہ بندہ مومن نہیں ہے بھائی، مومن نہیں ہے وہ بندہ۔ کیا خیال ہے یار، رسول اللہ علیہ السلام جو دین دے کے گئے ہیں وہ ناممکن دین دے کے گئے ہیں رب آقا علیہ السلام کہ بندہ چل ہی نہ سکے اس پر۔ رب تعالیٰ تو قرآن پاک میں واضح ارشاد فرمائے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، میں اللہ تعالیٰ تو کسی بندے پر اتنا بوجھ نہیں ڈالتا جتنا اٹھا نہ سکے بندہ۔ ہاں جی، ہے کہیں اس طرح کے دین کی آسانی یار؟ یہاں بندہ بخار ہو جائے نا، رب تبارک و تعالیٰ نہیں فرماتا کہ اٹھ کے نماز پڑھ، اگر نہ اٹھ سکے بندہ تو میں بیٹھ کے پڑھ لے، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا لیٹ کے پڑھ لے، لیٹ کے نہیں پڑھ سکتا سر کے اشارے کے ساتھ پڑھ لے، یہ اتنی چھوٹ ہے اسلام میں۔ یہاں بندے کے پاس پیسے نہ ہوں تو زکوٰۃ نہیں مانگتا اسلام، لیکن آپ کی اپنی جمہوریت تو بل تو مانگتی ہے یا نہیں؟ 1-2 مہینے نہ دیں تو میٹر پٹ کے لے جاتے ہیں، یہاں سے ہوتا یہ نہیں ہوتا، میٹر ہی لے جاتے ہیں۔ میں نے کہا بھائی آپ کی جمہوریت تو بڑی رحمت تھی، اسلام بڑا سختی والا تھا، تو آپ نے یہ کیا کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک بندہ تھا جی، وہ مسلمان نہیں تھا، جزیہ دیتا تھا، وہ بوڑھا ہو گیا، ایک دن بیٹھا کہیں رو رہا ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا اسے رو رہا ہے، میں کیوں رو رہے ہو؟ کہنے لگے جی اب ٹیکس دینے کی جزیہ میں دیتا تھا وہ دینے کی قدرت نہیں رہی، تو کیا کروں گا میں؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ اسلام کی حکومت ہے، جب تک تم دیتے رہو، اب تم نہیں کما سکتے، اب تم گھر بیٹھو، اسلام تیری روٹی گھر پہنچائے گا۔ بتائیں بھائی، اول دن میں نے لکھا تھا، میں نے کہا اسلام وہ ہے جو امیروں سے لے کر غریبوں کو دیتا ہے، اسلام وہ ہے جو امیروں سے لے کر غریبوں کو دیتا ہے، لیکن جمہوریت وہ ہے جو غریبوں سے کھینچ کے نا امیروں کو دیتی ہے، امیر پلتے ہیں غریب کے پیسے پہ، غریبوں سے ٹیکس غریبوں پہ، امیر ٹیکس نہیں دیتے جی۔ وہ ایک خاتون ہے جی، جنوبی پنجاب کی ہے وہ، تو اس کا کوئی بجلی کا بل آیا، اتنا بل آیا جی، انہوں نے اس کی جو قسطیں کی ہیں نا وہ 4000 سال کی ہیں، عدالت نے، مذاق ہے یا نہیں بتائیں؟ 4000 سال کی قسطیں، کوئی 100 روپے کو اس نے کہا مہینے کا دیا کرے، 100 روپے مہینے کا 4000 روپے کا، یہ قیامت کے بعد ہی جا کے پوری کرے گی پھر یہ چھوڑنے والی بات ہوئی نا، اور کیا ہوا یار بتائیں؟ دماغ خراب ہے ان کا، پاگل ہے یہ، کیا پڑھے ہیں، گندگی کھاتے ہیں یہ لوگ، انہیں پتہ نہیں ہوتا۔ غریب کو تو پکڑ کے جناب ڈال دو جیل میں، کیوں نہیں دیتا جی؟ تو یہ ذہن میں رہے بھائی، یہ پولیس بھی ساری کی ساری غریب کی مرمت کے لیے ہے، وڈیروں کے تحفظ کے لیے ہے، کچھ بھی آپ کا نہیں ہے، آپ ایسے نعرے لگاتے پھرتے ہیں ان کی۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے، جس دن ہماری آنکھیں کھول گئی نا سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جی، دیکھیں فاطر السماوات والارض، وہی آسمانوں اور زمینوں کو پیدا فرمانے والا ہے، جعل لکم من انفسکم ازواجا، اس نے تمہارے لیے تمہارے میں سے جوڑے بنائے، تم میں سے تمہارے جوڑے بنائے، یعنی مرد عورت بنائے، وَمِنَ الْأَنْعَامِ أَزْوَاجًا، اور جانوروں کے بھی جوڑے بنائے، جانوروں کے بھی جوڑے بنائے، انسانوں کے بھی جوڑے بنائے، يَذْرَؤُكُمْ فِيهِ، پھر تم ہی سے تمہاری نسلوں کو پھیلایا،
لیس کمثلہ شیء، ایسا کرنے والا خالق اور مالک جو ہے اس جیسا کائنات میں کوئی نہیں ہے۔ لیس کمثلہ شیء، اس جیسا کوئی بھی نہیں ہے۔ وہو السمیع البصیر، وہی سننے والا دیکھنے والا ہے۔ لہو مقالید السماوات والارض، میں آسمانوں زمینوں کی چابیاں اسی کی ہیں، اسی کے پاس ہیں۔ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، جس کے لیے چاہتا ہے رزق وسیع فرما دیتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے رزق تنگ فرما دیتا ہے۔ انہ بکل شیء علیم، بے شک وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے، ہاں ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ اگلی آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے بہت بڑی بات ارشاد فرمائی، شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوحا، میں کہ اس نے اے محبوب کے صحابہ تمہارے لیے وہ دین مقرر کیا جس دین کی وصیت رب نے نوح علیہ السلام کو کی تھی، جس دین کی وصیت رب نے نوح علیہ السلام کو کی تھی۔ والذی اوحینا الیک، اور حبیب ہم نے آپ کی طرف وہی دین وحی کیا ہے۔ وما وصینا بہ ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ، اور ہم نے اسی دین کی وصیت کی تھی ابراہیم علیہ السلام کو، موسیٰ علیہ السلام کو، عیسیٰ علیہ السلام کو۔ وصیت کیا کی تھی یہ دیکھیں جی، یہ بہت بڑی بات ہے۔ رب تعالیٰ نے فرمایا ان اقیم الدین، میں رب تعالیٰ نے نبیوں کو یہ وصیت کی، امام الانبیاء کو وصیت کی، موسیٰ علیہ السلام کو، عیسیٰ علیہ السلام کو، ابراہیم علیہ السلام کو وصیت کی، رب تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو وصیت کی۔ کیا وصیت کی؟ ان اقیم الدین، کہ میرے دین کو کھڑا کرو۔ مطلب کیا ہے؟ میرا دین قائم کرو، میرا دین غالب کرو۔ یہ ہے جی وہ پیغام رب تبارک و تعالی نے جو دیا۔ میں حبیب پیارے محبوب کے صحابہ، شرع لکم، صحابہ کو خطاب ہو رہا ہے، میں کہ وہ دین جو میں نے انہیں کہا تھا دین قائم کرو، اسی دین کو قائم کرنے کی اب ڈیوٹی تمہاری ہے۔ بتائیں بھائی، صحابہ نے دین کو قائم کیا یا نہیں کیا؟ اقامت دین کے لیے کام کیا یا نہیں کیا؟ آج کس نے کرنا ہے بھائی؟ آج علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ اس وقت روتے ہوئے دنیا سے گئے، کہتے ہیں ہند میں ملا کو سجدے کی اجازت، سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد۔ میں کہ ملا سجدہ کر لیتا ہے، 11ویں کھا لیتا ہے، میلاد کا جلسہ کر لیتا ہے، جلوس نکال لیتا ہے، تو یہ ملا ایسا پاگل ہے یہ سمجھتا ہے کہ اسلام آزاد ہے؟ بھائی اسلام آزاد کہاں ہے؟ آج تو اب ختم نبوت کا صرف نعرہ لگا دیں، اس پہ دہشت گردی کا پرچہ ہے۔ ختم نبوت کا نعرہ لگانے پر دہشت گردی کا پرچہ ہے۔ میرے ایک دوست ہے مولانا صاحب، انہوں نے اشتہار پہ لکھوایا تاجدار ختم نبوت کانفرنس، صرف اسی بات پہ پرچہ ہوا، باقاعدہ پرچے میں لکھا گیا یہ جرم کہ اس نے تاجدار ختم نبوت کانفرنس کا اشتہار چھاپا ہے۔ بتائیں اسلام آزاد ہے؟ مسلمانوں کی حکومت میں ایسے ہوتا ہے؟ جہاں اسلام آزاد ہو وہاں ایسے ہوتا ہے بھائی؟ انگریز ایسے نہیں گیا، پورا مکو ٹھپ کے گیا ہے۔ آج بھی اگر یہ پاکستانی کھڑے ہوتے ہیں کہتے ہیں کہ ہم اسلام نافذ کرتے ہیں، فوراً جناب برطانیہ نے چڑھائی کر دینی ہے اس پہ، امریکہ نے چڑھائی کر دینی ہے اس پہ۔ کیوں؟ انہوں نے معاہدہ کیا ہوا قانون تیرا ہی چلائیں گے ہم۔ یہ پورے جتنے بھی علاقے چھوڑ کے گئے نا یہاں سے انگریز، ایسے نہیں گیا، ان سب نے اندر معاہدے کیے ہیں۔ یہی وجہ کہ ان کے قانون یہاں چل رہے ہیں۔ اور کیا وجہ یار؟ یہ پاکستان ہو، وہ ہندوستان ہو، یہ مسلمان ہو، وہ مشرک، دونوں کا قانون ایک کیوں؟ بھائی وہ ہندو ہے، وہ پلید ہے، وہ مشرک ہے، میں مسلمان کلمہ پڑھنے والا، میں لا الہ الا اللہ کہوں، میں صرف ایک رب کے سامنے جھکوں، سوائے نماز کے علاوہ میرے گھٹنے زمین پر نہ لگیں، اور وہ ہر ایک جگہ پہ گھٹنے ٹیکنے والا، ہر ایک جگہ پہ ماتھے ٹیکنے والا، دونوں کا قانون ایک کیوں ہے یار؟ آخر کوئی تو وجہ ہے نا یار، کچھ تو غور کرو یار آپ بھی۔ رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا جی دیکھیں، انا اقیم الدین، فرمایا کہ تم نے دین کو قائم کرنا ہے۔ یہ رب کا حکم نبیوں کو تھا، اور رب نے فرمایا کہ یہ حکم میں نے نبیوں کو دیا ہے۔ اب چونکہ نبی آنے نہیں ہیں، محبوب کے غلاموں، یہ ذمہ داری تمہاری ہے، اب یہ کام تم نے کرنا ہے۔ اب آگے کیا فرمایا؟ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ، میں کہ تم نے آپس میں جدا جدا نہیں ہونا، ایک ہی راستہ رکھنا ہے، راستہ ایک ہو تمہارا، پھر ہی تمہارا کام بنے گا۔ آگے پتہ کیا فرمایا؟ سبحان اللہ، آج مولوی 60 سال نماز پڑھائے، کسی کو تکلیف ہی نہ ہو مولوی سے، مولوی تبلیغ کرتا رہے، تقریریں کرتا رہے، کسی کو کوئی فرق نہ پڑے۔ لیکن حبیب کریم علیہ السلام کے بارے میں رب نے کیا فرمایا؟ حبیب پیارے، کابر علی المشرکین ما تدعوہم الیہ، حبیب آپ جو دعوت دیتے ہیں مشرکوں کو، وہ آپ کی دعوت بڑی بھاری پڑتی ہے ان پر، بڑی تکلیف ہوتی ہے مشرکوں کو آپ کی دعوت کی۔ ہاں جی، آپ کی دعوت سے ان کو بڑی تکلیف ہے۔ کیوں؟ حبیب کریم علیہ السلام کی دعوت یہی تھی کہ رب کا دین غالب آ جائے، بس یہی دعوت تھی آقا علیہ السلام کی، یہی دعوت تھی آقا علیہ السلام کی کہ ساری کائنات کے لوگ جو ہیں ایک اللہ کو ماننے والے بن جائے، بس
اسی دعوت سے ان کو تکلیف تھی۔ آج کیا وجہ یار، ہمارے پاکستان میں بھی، ہندوستان میں بھی، جہاں کہیں چلے جائیں وہاں لوگ تقریریں بھی کرتے ہیں، مولوی رات دن تقریریں کر رہے ہیں، ہندو کو تکلیف نہیں ہوتی اس کی تقریر سے۔ اور بابا یہاں بیٹھ کے چھوٹی سی مسجد میں بولتا تھا، دنیا بھر کے ہندو سکھ یہودی سارے کانپنے شروع ہو جاتے تھے، سب کی ویڈیو آنے شروع ہو جاتی تھی، یہ کیا کہتا ہے جی؟ میں نے کہا مولوی صاحب پھر اپنی تقریر میں تھوڑا دم خم پیدا کرو ہیں۔ بابا جی کہتے تھے بندہ بات کرے اگلے کا دھواں تو نکلے، ہیں ہے یا نہیں ایسا؟ اب مولوی صاحب تقریر کر رہے ہیں، ٹھنڈی یک تقریر، نہ اگلے کو پتہ کیا کہہ رہا ہوں، نہ اگلے کو سامنے والے کو پتہ ہے کیا سن رہے ہیں ہم۔ رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جی دیکھیں، اللہ یجتبی الیہ من یشاء، اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہتا ہے اسے چن لیتا ہے، ویہدی الیہ من ینیب، اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہتا ہے اسے اپنی بارگاہ کی طرف آنے کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ ہر بندہ نہ دعوت کو قبول کرتا ہے، نہ ہر بندے کو یہ دعوت حق سمجھ آتی ہے۔ اس دعوت حق کو قبول کرنے والا بندہ، یہ دعوت حق دینے والا داعی حق جو ہے، وہ بھی رب تبارک و تعالیٰ کا پسندیدہ بندہ ہوتا ہے، وہ مجتبی ہوتا ہے، وہ رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہدایت پایا ہوا مہدی بندہ ہوتا ہے جو اس راہ پر چلتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وما تفرقوا الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینہم، اور فرمایا کہ انہوں نے تفرقہ بازی تب کی جب ان کے پاس علم آ چکا تھا۔ کون؟ یہود و نصارہ۔ یہود و نصارہ علم آ گیا ان کے پاس، یہودیوں کو بھی پتہ تھا امام الانبیاء آئیں گے، عیسائیوں کو بھی عیسیٰ علیہ السلام بتا کر گئے تھے، قرآن میں بھی موجود ہے، عیسیٰ علیہ السلام نے کھڑے ہو کر اپنی عوام کو کہا تھا میں کہ میرے بعد امام الانبیاء تشریف لانے والے ہیں۔ مزے کی بات دیکھیں، ان کی اپنی کتاب میں یہ بات موجود ہے، عیسیٰ علیہ السلام کا فرمان شریف فرمایا کہ میرے بعد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ رہے ہیں، احمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں۔ اور آپ کا فرمان پتہ کیا عیسیٰ علیہ السلام کا؟ فرماتے ہیں کہ میں اپنے آپ کو ان کے نالین کے تسمے کھولنے اور باندھنے کے لائق بھی نہیں سمجھتا، وہ اتنی شانوں والا نبی آ رہا ہے۔ حضور کی شان کیسے بیان کی انہوں نے کہ میں اپنے آپ کو اس لائق نہیں سمجھتا کہ ان کے نالین کے تسمے کھولوں اور تسمے باندھوں ان کے۔ سبحان اللہ، ہیں کیا یہ کمال نہیں ہو گئی عیسیٰ علیہ السلام نے جو شان بیان کی میرے حبیب کی؟ ہیں رب تبارک و تعالی نے فرمایا کہ انہوں نے بغیم بینہم، آپسی سرکشی اور حسد کی وجہ سے انہوں نے انکار کر دیا۔ رب تعالی نے فرمایا ولولا کلمۃ سبقت من ربک الی اجل مسمى لقضی بینہم، میں اگر اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے یہ طے نہ ہو چکا ہوتا، ایک مقرر مدت نہ ہو چکی ہوتی تو لقضی بینہم، سب یہود و نصارہ تباہ کر دیے جاتے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے ایک دن مقرر کیا ہے ان کے لیے۔ رب تعالی نے فرمایا وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ مِن بَعْدِهِمْ، اور بے شک جنہیں ان کے بعد کتاب کا وارث بنایا گیا، یعنی جنہیں کتاب دی گئی تھی، یہ یہودی اور عیسائی جو ہیں ان کے بعد آنے والے لوگ جو ہیں یہود و نصارہ، بھائی انہوں نے کیا کیا؟ لفی شک منہ مریب، وہ ضرور بھی ضرور قرآن کے بارے میں دھوکے میں ڈالنے والے شک میں مبتلا ہیں۔ یہود و نصارہ قرآن کے بارے میں دھوکے میں ڈالنے والے شک میں مبتلا ہیں، انہیں قرآن کے بارے میں یقین ہی نہیں ہو رہا کہ یہ سچی کتاب ہے۔ ہیں اب بتائیں جی، یہود و نصارہ حضور کے دور کے تو شک میں مبتلا ہوں قرآن کے بارے میں، ہیں قرآن کے بارے میں حضور کے دور کے رہنے والے یہود و نصارہ قرآن کے بارے میں شک میں مبتلا ہوں، اور میرے دور کے یہود و نصارہ قرآن پڑھ کے ترقی کر جائیں، یہ سمجھ آنے والی بات ہے؟ رب کا قرآن تو واضح فرما رہا ہے یہ دھوکے میں ڈالنے والے شک میں مبتلا ہیں۔ اس سے ثابت ہوا رب کا قرآن سچا ہے۔ یہ جو بات کرتے ہیں نا لبرل سیکولر، قرآن پڑھ کے انگریز کہاں پہنچ گئے ہم یہاں رہ گئے، وہ جھوٹے ہیں۔ وہ کون ہیں؟ وہ جھوٹے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی انہیں ذلیل و رسوا فرمائے۔